اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جس مقام پر میں ہوں سب کی حاضری یہاں پر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، یہ ایسی پاکیزہ جگہ ہے کہ جتنا اس کو بیان کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پاکیزہ صحابہ یہاں پر مدفون ہیں جو دین کی خدمت کرتے ہوئے دین کا پیغام لیتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور اپنی زندگی کو اپنے بچوں کو قربان کیا۔ یہاں پر یہ پشاور کا علاقہ ہے۔ میں یہاں پر ایک تحریر ہے وہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس کا جو تاریخی منظر لکھا ہوا ہے، پشاور کے علاقہ داؤد زئی موضع چغر مٹی کے مقام پر حضرت سنان بن سلمہ بن محجق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عام و خاص کے لیے ہے، جسے لوگ اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص غلام ہیں، جو دیگر کئی اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مجاہدین اسلام کے ساتھ پشاور کے اس مقام پر تشریف لائے، جو ہندوؤں کے ساتھ جنگ لڑی اور اسی کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو یہاں پر ان کا مقبرہ بنا گیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ جب آدمی پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مدفون ہیں اور انہی کی برکت سے یہ دنیا آباد ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مجھے اس فقیر کو یہاں پر آنے کا موقع دیا، اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کیا۔ اور جب آپ پشاور کی طرف تشریف لائیں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو آپ ضرور جایا کریں وہاں پر۔ اللہ رب العزت کی بڑی رحمتیں برکتیں برستی ہیں۔ یہاں پر آ کے آپ تجربہ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ مراقبے کے اندر جاتے ہیں، اللہ کی ضرب لگاتے ہیں یا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی یہ شان تھی، بہت زیادہ سخاوت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح آج بھی 2023 کے اندر جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے باہر جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو چائے پیش کی جاتی ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام کی سخاوت ہے۔ تو جتنی صحابہ کرام نے یہاں پر محنت کی ہے اور دین کی خاطر اپنی قربانی دی، اپنی جانیں دی ہیں، تو اسی طرح میں باہر کا یہ دکھاتا ہوں۔ جب آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو یہ نمک وغیرہ بھی رکھا گیا ہے دربار کے اندر۔ یہ دسترخوان مہمانوں کے لیے سجایا جاتا ہے، جو مہمان جہاں سے بھی آتے ہیں، کسی قبیلے سے بھی ہیں، کسی معاملات سے ان کے اکرام کیا جاتا ہے۔ تو میری گزارش ہے جب بھی آپ پشاور کی طرف آئیں، اللہ رب العزت آپ کو لائیں، آپ اس پاکیزہ جگہ پر ضرور تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے جتنے مسلمان مرد عورتیں اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، اللہ رب العزت تمام کی بخشش فرمائے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اتنا پیارا درخت، آپ دیکھیں، ایمان تازہ کریں۔ اور اگر آپ اس طرف سے دیکھتے ہیں، یہ جو جھنڈا آپ کو نظر آتا ہے، یہ یہاں پر حدود ہے۔ یہاں پر کافی سارے صحابہ کرام جب یہاں پر تشریف لائے، جنگ ہوئی کفار سے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو شہادت سے مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات بھی ہے کہ یہاں پر ہم آئے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مرزار اصحاب بابا کے نام سے، کیونکہ پشتوں کے اندر بابا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ وہ ایک لقب دیتے ہیں، جو بڑا بزرگ ہوتا ہے یا اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اس کو یہ مقام دیتے ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ یہاں پر تشریف لائیں، صبح کے ٹائم آئیں، صبح کی نماز آپ یہاں پر پڑھیں یا اس کے فوراً بعد آ جائیں، کیونکہ جب آپ 8-9 بجے آتے ہیں تو بہت زیادہ پھر رش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات آپ الجھ جاتے ہیں۔ آپ وظائف نہیں کر سکتے، ورد نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسروں کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو ہم صبح کی نماز راستے میں ہم نے پڑھ لی تھی، جب سے یہاں سے نکلے، جس مقام سے ہم پشاور کینٹ سے، تو پھر یہاں پر آئیے، آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف بھی یہ بہت بڑا قبرستان ہے۔ اس کے ساتھ یہ سارے صحابہ کی نگری میں پڑے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرمائیں گے۔ اور جو میرے ساتھ دوست آئے ہیں، میرے میزبان، یہ افریدی لوگ ہیں، اللہ ان کو بڑی زندگی دے، اللہ بڑی خوشیوں سے نوازے، اللہ ان کی حفاظت بھی کرے۔ تو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ منظر آپ دیکھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اپنی آنکھوں سے بھی نصیب فرمائے